بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت علامہ ابواللیث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے برابر سجدہ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوفزدہ ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حق کہو عبادت نہیں کر سکے۔ فرمان الہی ہے یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں اور ایک لمحہ بھی میری نافرمانی میں نہیں گزارتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقشعر جسد العبد من خشیۃ اللہ تعالی تحاطت عنہ ذنوبہ کما یتحاط الشجر ورقها، جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ حکایت: ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلہ کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلہ کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں قافلہ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ عورت بولی جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ جوان نے فرط مسرت سے سارے قافلے کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا اللہ تو کبھی نہیں سوتا، نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تب عورت بولی تو لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تو جاگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ جوان نے جو ہی یہ بات سنی خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا سناؤ کیا گزری؟ جوان نے جواب دیا میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ مجمع اللطائف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا، اسے تنگ دستی نے گھیر لیا۔ جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا اگر تم میری آرزو پوری کرو تو جو چاہو لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ عورت دوبارہ اسی تاجر کے یہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت رضامند ہو گئی مگر جب یہ دونوں دخلیہ میں پہنچے تو عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا کس سے ڈرتی ہو؟ اس نے کہا میں اس رب لم یزل کے خوف سے لرزا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تب تاجر بولا جب تم اتنی تنگ دستی اور عسرت میں بھی خوف خدا رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سا مال و منال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حسب حکم الہی اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ جواب میں تاجر نے مذکورہ بالا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمان الہی ہے میں اپنے کسی بندہ پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوفزدہ کروں گا، اس پر عذاب نازل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا تخشوا الناس واخشون، تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ ایک اور آیت میں ہے فلا تخافوهم وخافوني ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خشیت الہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کہا کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی۔ اور خوف خدا سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ دقائق الاخبار میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا
पलड़ा भारी हो जाएगा, चुनांचे उसे जहन्नम में डालने का हुक्म मिलेगा। उस वक्त उसकी पलकों का एक बाल अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा कि ए रब्बे जुल जलाल, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो अल्लाह के खौफ से रोता है अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग हराम कर देता है, और मैं तेरे खौफ से रोया था। अल्लाह ताला का दरियाए रहमत जोश में आएगा और उस शख्स को एक अश्कबार बाल के बदले जहन्नम से बचा लिया जाएगा। उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पुकारेंगे, फला बिन फला एक बाल के बदले नजात पा गया। बिदायतुल हिदाया में है कि क़यामत के दिन जब जहन्नम को लाया जाएगा तो उससे हैबतनाक आवाज़ें निकलेंगी, जिसकी वजह से लोग उस पर से गुजरने में घबराएंगे। फरमाने इलाही है वतरा कुल्ला उम्मती जातिया कुल्लु उम्मती तुदआ इला किताबिहा। जब लोग जहन्नम के करीब आएंगे तो उससे सख्त गर्मी और खौफनाक आवाज़ें सुनेंगे जो 500 साल के सफ़र की दूरी से सुनाई देती होंगी। जब हर नबी नफसी नफसी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती कह रहे होंगे, उस वक्त जहन्नम से एक निहायत ही बुलंद आग बाहर निकलेगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ बढ़ेगी। आपकी उम्मत उसकी मुदाफ़अत में कहेगी, ए आग, तुझे नमाजियों, सदका देने वालों, रोज़ादारों और खौफ खुदा रखने वालों का वास्ता, वापस चली जा। मगर आग बराबर बढ़ती चली जाएगी। तब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये कहते हुए कि जहन्नम की आग उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रही है, आपकी खिदमत में पानी का एक प्याला पेश करेंगे और अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह के नबी, इससे आग पर छींटे मारिए। आप आग पर पानी के छींटे मारेंगे तो वो आग फौरन बुझ जाएगी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से उस पानी के मुतालिक पूछेंगे। जिब्राईल कहेंगे, हुजूर, ये खौफ खुदा से रोने वाले आपके गुनाहगार उम्मतियों के आंसू थे। मुझे हुक्म दिया गया कि मैं ये पानी आपकी खिदमत में पेश करूं और आप इससे जहन्नम की आग को बुझा दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह, मुझे ऐसी आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से रोने वाली हों। ए मेरी दोनों आँखों, मेरे गुनाहों पर क्यों नहीं रोती हो? मेरी उम्र ज़ाया हो गई और मुझे मालूम भी ना हुआ। हदीस शरीफ में है, कोई ऐसा बंदे मोमिन नहीं जिसकी आँखों से खौफ खुदा से मक्खी के पर के बराबर आंसू बहे और उसकी गर्मी उसके चेहरे पर पहुँचे और उसे कभी जहन्नम की आग छुए। हज़रत मोहम्मद बिन अल मुंजिर रहमतुल्लाह अलैह जब खौफ खुदा से रोते तो अपनी दाढ़ी और चेहरे पर आंसू मला करते और कहते, मैंने सुना है कि वजूद के जिस हिस्सा पर आंसू लग जाएंगे उसे जहन्नम की आग नहीं छुएगी। हर मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वह अज़ाब इलाही से डरता रहे और अपने आप को ख्वाहिशात नफ्सानी से रोकता रहे।